5 फरवरी 2024 قرآن پاک مولانا محمد اسلم صاحب کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت من في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم بسم اللہ۔ فلما رأوا بأسنا پھر جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو قالوا آمنا باللہ وحدہ تو کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے اس اللہ پر جو اکیلا ہے وکفرنا بما كنا به مشرکین اور ہم نے انکار کیا ان تمام چیزوں کا جن کو ہم شریک کیا کرتے تھے فلم یک ینفعهم ایمانهم پس نہ ہوا کہ نفع دے ان کو ان کا ایمان لما رأوا بأسنا جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو سنت اللہ التی اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور سنت ہے التی خلق فی عبادہ جو چلا آتا ہے اس کے بندوں میں وخسر ہنالک الکافرون خسارے میں یہاں پڑے کافر لوگ۔ آپ کے سامنے یہ سورۃ مومن کی آخری 2 آیاتیں پڑھنے کے ساتھ حاضر کی ہے۔ ان آیات بینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا حال بیان کیا ہے اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ افلم یسیروا فی الارض کیا ان لوگوں نے زمین کے اندر سیر و سیاحت نہیں کی، یعنی ان کو چاہیے کہ وہ سیر و سیاحت کریں، اور اگر کی ہوئی ہے تو یہ دیکھ چکے ہیں کہ کیسے ان سے پہلے قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا۔ جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا دیا، اور پھر جب اب ان کے اوپر عذاب آیا تو ان کا مال اور ان کی طاقت اور ان کی سرداری اور ان کی فوجی اور ان کا سب کچھ وہ ان کے کام نہ آیا۔ ہر ایک چیز ان کو نقصان کے اندر مبتلا کر دیا، ہر چیز کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس لیے اہل مکہ کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جائے، اور اگر یہ عذاب سے باز نہ، اگر یہ ہدایت پر نہ آئے، مخالفت سے باز نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب جیسے پہلی قوموں پر اللہ نے نازل کیا ان کے اوپر بھی نازل کریں گے۔ اب ان قوموں کا اللہ تعالیٰ نے حالات بیان کیے کہ فلما رأوا بأسنا جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو کہ ہمارا عذاب آ چکا ہے تو پھر کیا کہنے لگے؟ قالوا آمنا باللہ وحدہ تو کہنے لگے کہ ہم اس اللہ واحد پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ اب جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو یہ ایمان ان کا جو تھا وہ اختیاری نہیں تھا بلکہ ایمان اضطراری تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایمان معتبر ہے، جو مقبول ہے، وہ ایمان اختیاری ہے، اضطراری نہیں۔ اضطراری کا کیا مطلب ہے کہ مجبوری کے طور پر انسان مانتا ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ میں غرق ہو رہا ہوں، جب انسان دیکھتا ہے کہ میں تو عذاب کے اندر گرفتار ہو چکا ہوں، جب یہ دیکھتا ہے کہ میں تو اب مارا گیا ہوں، اب کوئی واہ نہیں ہے، تو اب وہ کہتا ہے کہ اب ایمان لے کر آیا۔ تو اس موقع پر فرعون نے بھی کہا کہ آمنت باللہ کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ الآن فقد عصیت من قبل کہ تو اب ایمان لے کر آیا، حالانکہ تو اس سے پہلے میری نافرمانی کرتا رہا۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان معتبر ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ایمان اختیاری ہو، یعنی خود اپنی خوشی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ جس کو انسان اختیار کرے، اور اگر انسان مجبور ہو کر اضطراری طور پر ایمان قبول کرتا ہے تو وہ ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ تو عند اللہ مقبول وہ ایمان ہے جو ایمان اختیاری ہو۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب اللہ کا عذاب آ چکا اور اس کے مکمل اثرات آ چکے، اب وہ کہنے لگے کہ اب ہم اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں جو کیا ہے؟ اکیلا ہے۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ اور ہم انکار کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا جن کو اللہ کے ساتھ ہم شریک کرتے ہیں۔ اب وہ کیا ہو گئے؟ سارے کے سارے مومن بننے کی کوشش کے اندر ہیں، لیکن اس وقت کا ایمان کام نہیں آتا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد
بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں ما لم یغرغر، جب تک کہ غرغرہ موت شروع نہ ہو جائے۔ اب غرغرہ موت کیا ہے؟ جب بندے کے پاس ملک الموت آ جاتے ہیں اور وہ روح کو پرواز کرنا نکالنا انسان کے جسم سے شروع کر دیتے ہیں، تو پاؤں سے شروع ہوتے ہیں اور دل تک، دل میں آ کر وہ روک دیتے ہیں، پھر حتیٰ کہ سارا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی جب وہ کیفیات شروع ہو جاتی ہیں، غرغرہ موت، سکرات الموت، غمرات الموت، تو اس سے پہلے پہلے جو بندہ بھی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اب یہ جب حالت شروع ہو جاتی ہے، غرغرہ موت شروع ہو گیا، روح پرواز ہونا شروع ہو گئی اور اسرائیل ملک الموت آ چکے، اب اس کے بعد جو بندہ بھی توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہر ایک انسان کے لیے، مرد ہو عورت ہو، ہر ایک کے لیے کھولا ہوا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک موت نہیں آ جاتی۔ جب موت آ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کو بند کر دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، قالوا آمنا باللہ، تو اس وقت وہ کہنے لگے کہ ہم اس اللہ پر ایمان لائے جو کہ اکیلا ہے۔ پہلے اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہے اور میں کہتے رہے کہ اللہ ایک نہیں، کئی خدا ہیں، کئی خداؤں کا اقرار کرتے رہے، اور جب موت آئی تو پھر اللہ وحدہ لا شریک لہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم انکار کرتے ہیں جو کچھ ہم اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہے۔ اب وہ سب کے سب اپنے جو شریک تھے، جو اللہ کے ساتھ شریک جن کو کرتے تھے، معبودین باطل، ان سب کو کیا کر گئے؟ بھول گئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، تو ایسا نہ ہوا کہ نفع دے ان کو ان کا ایمان۔ اب ایسی حالت کے اندر ان کا ایمان ان کو نفع نہ پہنچا سکا، اب ایمان لانا ان کا نافع نہ ہوا۔ تو نافع تب ہے جب تک کہ انسان کی موت نہیں آ جاتی، اس سے پہلے پہلے جو بھی انسان قبول کر لے گا، ایمان کے اوپر آ جائے گا، حتیٰ کہ اگر 100 سال کا بوڑھا کافر بھی ہے، اگر وہ بھی سچے دل کے ساتھ اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سارے گناہوں کے اوپر معافی اللہ تعالیٰ پھیر دیتے ہیں۔ لما رأوا بأسنا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا نہ ہوا کہ نفع دے ان کو ان کا ایمان، لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، ہمارے عذاب کو دیکھا۔ عذاب کو دیکھ کر تو ایمان اصل میں اللہ کے ہاں وہ معتبر ہے جو ایمان بالغیب ہو، جو ایمان دیکھ کر ہو تو وہ ایمان تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، اور دیکھ لیا سب کچھ، آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے آپ کو مرتا ہوا دیکھ لیا اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے اندر دیکھ لیا، اب وہ کہتا ہے کہ اب ایمان لے آیا، تو اب یہ اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان بالغیب نہیں ہے، یہ تو ایمان دیکھنے کے ساتھ ہے، دیکھا ہوا ایمان اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو چلا آتا ہے اس کے بندوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اپنے بندوں کے اندر رکھا ہو جائے، ایمان جو بھی ایمان موت سے پہلے پہلے لائے گا اللہ اس کو قبول کرے گا، جو بعد کے اندر ایمان لے کر آیا اس کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ تی قد خلت فی عبادی، جو چلا آتا ہے اس کے بندوں میں۔ وخسر ہنالک الکافرون، اب اس وقت جو کافر ایمان لے کر آیا اس وقت وہ سارے کا سارا ایمان اس کا مقبول نہ ہوا، تو اللہ فرماتے ہیں وخسر ہنالک الکافرون، یہاں پر جو کافر ہے وہ خسارے میں مبتلا ہو گئے، وہ نقصان کے اندر چلے گئے۔ تو جو ان کا ایمان تھا وہ بھی مقبول نہ ہوا، کیونکہ حالات سارے دیکھ لیے، چکر دیکھ لیا سارا کا سارا کہ کیا چکر کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اب اس وقت جو ایمان لے کر آیا اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مقبول نہ ہوا، اب کافر جو ہے وہ نقصان اور خسارے میں پڑ گیا۔ تو لہٰذا خسارے اور نقصان سے بچنے کا واحد طریقہ کیا ہے کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے انسان کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو آسان کر دیا ہے۔ جو انسان ساری زندگی گناہ کرتا ہے، بس ایک دفعہ شرمندگی، ندامت اور دل کے اندر جستجو و طلب کے ساتھ کہتا ہے کہ یا اللہ میری توبہ، بس اللہ تعالیٰ سے غفور رحیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ اسی وقت معاف فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو جب معاف کر دیتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر تھوڑا تھوڑا میل رہتا ہے کہ یار اس بندے میں بڑا پریشان کیتا ہے، پر انہوں نے معافی منگتا پہ، چلو معافی تو دے دیتی پر دل میں چاہے یہ بھائی کھوٹ نہیں جاتی ہماری، لیکن اللہ تعالیٰ سے ذات غفور رحیم ذات ہے، جب اللہ معاف فرما دیتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اتنا پریشان کیا
تو انہوں نے کہا کہ میں آج کے بعد تمہیں کوئی تانا بھی نہیں دوں گا، کوئی تانا بھی نہیں دوں گا۔ اللہ ایسے غفور رحیم ذات ہے، جب معاف کر دیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور حدیث قدسی ہے کہ انسان اتنے گناہ کرے کہ گناہ کرتے کرتے آسمان کی چھت تک لگا دے، اور ایک دفعہ انسان سچے دل کے ساتھ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کو اسی وقت معاف کر دیتا ہوں۔ تو ایسا غفور رحیم ذات، اس کی پھر نافرمانی کرنا کتنی بڑی جہالت، کتنی بڑی نادانی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے گناہوں سے ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار ہونا چاہیے، لیکن امید کس کے ساتھ ہے؟ نیک اعمال کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا تمام بیماروں واسطے دعا کرو، اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر، تمام مقروض واسطے قرض خواہ واسطے اللہ تمام مقروض دی اللہ قرض دی ادائیگی پیدا فرما، جتنے بے اولاد نے یا اللہ تمام نیک ساری اولاد عطا فرما، یا اللہ سارے والدین، اساتذہ کرام، بزرگ احباب، مشایخ کرام جتنے بھی دنیا تو جا چکے ہیں، یا اللہ تمام کی بخشش فرما، تمام عذاب قبر تو محفوظ فرما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اسی اللہ جل جلالہ ایمان میں آخرت جاری کرنے توفیق عطا فرما، فکر آخرت نصیب فرما، یا اللہ سنسارن وسیع پاکیزہ حالات عزت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد صحابہ اجمعین۔